اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم سامعین، پچھلی ویڈیو میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد، دنیا میں آنے کا مقصد، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ امت اپنے نبی کی اتباع کرے، لوگ اللہ کے نبی کی اطاعت کریں، اس کی فرما برداری کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے، اللہ کے نبی کی فرما برداری کریں گے، اللہ کے نبی کی اتباع کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں گے، اپنے معاملات، اپنی معاشرت، اپنے اخلاق، اجتماعی زندگی، انفرادی زندگی، نجی زندگی، گھریلو زندگی اور اپنی سیاست، اپنی معیشت، اپنے ملک کا نظام، غرض ہر چیز اور ہر شعبے سے متعلق احکام اور طریقے اور کام اللہ کے نبی کے مطابق، اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین کے مطابق کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں ملے گا کیا؟ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے نبی کی اطاعت کا، اس کی فرما برداری کا، اس کی اتباع کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی، بندے کو اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ اور اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے، اللہ کی رضا کو معمولی چیز نہیں ہے، جس سے اللہ راضی ہو جائے اس کو اور کیا چاہیے۔ اور یہ اللہ کی رضا والی ڈگری وہ ڈگری ہے میرے دوستو جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اللہ کے نبی کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے دنیا کے اندر ہی ان کو عطا فرمائی۔ چنانچہ صحابہ نے اللہ کے نبی کی اتباع اس طرح کی جس طرح اتباع کرنے کا حق تھا، اللہ کے نبی کی اس طرح اطاعت کی جس طرح اطاعت کرنے کا حق تھا، تو پھر اللہ پاک نے دنیا کے اندر ہی فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ تو جس سے اللہ راضی ہو جائے اس کو اور کیا چاہیے؟ ایک انسان کو دنیا کا سارا ساز و سامان مل جائے، ساری سہولیات مل جائیں، اچھی گاڑی، اچھی نوکری، اچھا مکان، وسیع کاروبار، خوبصورتی، حسن و جمال، شہرت، ناموری، پیسہ، ہر چیز اس کو مل جائے، لیکن اللہ کی رضا اس کو حاصل نہ ہو تو میرے دوستوں اور بھائیوں یہ وہ بہت خسارے میں ہے۔ اور دوسرا آدمی ایسا ہے جس کے پاس بڑی گاڑی تو نہیں ہے، وسیع کاروبار تو نہیں ہے، کوئی عالی شان اور شاندار کوٹھی اور مکان تو نہیں ہے، حسن بھی نہیں ہے، شہرت بھی نہیں ہے، ناموری بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کو اللہ کی رضا حاصل ہے، اس نے اللہ کو راضی کر لیا ہے، تو خدا کی قسم ایسا آدمی فائدے ہی فائدے میں ہے، خسارے میں نہیں ہے۔ دنیا اس کو خسارے والا سمجھتی رہے، کل قیامت کے دن جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ پاک ان سے پوچھیں گے میرے بندو تمہیں کیا چاہیے؟ تو جنتی لوگ کہیں گے یا اللہ آپ نے ہمیں جہنم سے بچا لیا، جنت میں داخل کر دیا، جنت کی نعمتیں عطا فرما دی، اور ہمیں کیا چاہیے یا اللہ؟ یہ آپ کے احسانات بہت زیادہ ہیں، یہ آپ کی کرم نوازی ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے میں تمہیں ایک اور چیز دینا چاہتا ہوں جو اس سے بھی بڑی ہے۔ جنتی حیران ہو جائیں گے، پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج میں تمہیں اپنی رضا بھی دینا چاہتا ہوں، جنت بھی تمہیں عطا کر دی اور اپنی رضا بھی دے دی، اور آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض بھی نہیں ہوں گا۔ جنت اتنے خوش ہوں گے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور دوسری میرے دوستوں اور بھائیوں، تو پہلا فائدہ تو یہ ہوتا ہے اللہ کی اطاعت، اللہ کے نبی کی اطاعت اور فرما برداری سے انسان کو اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ ایک اور جگہ اللہ پاک نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ پاک ان لوگوں سے راضی ہو گیا اذ یبایعونک، جن لوگوں نے آپ سے بیعت کی درخت کے نیچے۔ تو صحابہ کرام نے اتباع کر کے دکھائی، اطاعت کر کے دکھائی، اللہ پاک ان سے راضی ہو گیا۔ آج میرے دوستوں اور بھائیوں ان کا مقام کیا ہے، ان کی اہمیت کیا ہے؟ ساری دنیا کے نیک لوگ مل جائیں، ولی مل جائیں، غوث مل جائیں، کتب مل جائیں، ابدال مل جائیں، متقی پرہیزگار لوگ مل جائیں، ایک ادنا صحابی کی شان کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتے۔ یہ دولت، یہ مقام، یہ ڈگری، یہ اہمیت ان کو اللہ کے نبی کی اتباع کی وجہ سے ملا، اللہ کے نبی کی فرما برداری کی وجہ سے ملا۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اپنی رضا والی دولت دے دیں، اپنی رضا والی ڈگری اللہ پاک دے دیں، تو میرے دوستو بھائیو ہمیں اللہ کے نبی کی اطاعت کرنی پڑے گی، اللہ کے نبی کی فرما برداری کرنی پڑے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے بہت بڑی چیز ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے۔ چند چیزیں ہیں جن کے بارے میں فرمایا اللہ پاک نے کہ یہ بہت بڑی ہے۔ نمبر 1 فرمایا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے،
اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا اور خوشنودی یہ بہت بڑی چیز ہے۔ دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان دنیا میں اپنے اللہ کو اور اپنے نبی کو راضی کر کے جائے۔ دنیا میں آنے کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ ایک آدمی اگر دنیا میں آ کر اللہ کو راضی کر کے چلا گیا، اللہ کے نبی کو راضی کر کے چلا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں آنے کا جو مقصد تھا اس نے پورا کر دیا۔ اور دوسرا آدمی ایسا ہے دنیا میں 60 سال گزار کے گیا، 70 سال عمر گزار کے گیا، 80 سال 90 سال گزار دیے، لیکن اس نے اللہ کو راضی نہیں کیا، اللہ کے رسول کو راضی نہیں کیا، تو میرے دوستوں بھائیوں وہ شخص 90 سال گزارنے کے باوجود بھی ناکام چلا گیا۔ اور دوسرا آدمی جس نے صرف 20 سال زندگی گزاری، 25 سال زندگی گزاری، 30 سال گزاری، لیکن کام ایسے کیے، اللہ کے نبی کی اتباع ایسی کی، اطاعت ایسی کی، فرما برداری اتنی کی کہ اللہ کو راضی کر لیا، اس نے اللہ کے رسول کو راضی کر لیا، خدا کی قسم وہ 30 سال کے عرصے میں اپنا مقصد پورا کر کے چلا گیا۔ اور دوسری طرف وہ آدمی جس نے اسے ڈبل زندگی گزاری، ٹرپل زیادہ زندگی گزاری، 90 سال گزاری، لیکن اللہ کو راضی نہیں کیا، اللہ کے نبی کی اطاعت نہیں کی، فرما برداری نہیں کی، تو میرے دوستوں اور بھائیوں وہ شخص 90 سال میں دنیا کے اندر ضائع کر کے چلا گیا۔ تو اللہ کے نبی کی اطاعت کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی اطاعت کرنے سے، فرما برداری کرنے سے انسان کو اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اور ایک اور بات عرض کرتا ہوں میرے دوستو اللہ کی رضا سے متعلق، آج ہم اپنی دعاؤں میں اپنے نفلوں کے بعد دعا مانگتے ہیں، تہجد میں دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم دنیا کی ساری حاجات مانگتے ہیں، ساری ضرورتیں مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں کوٹھی دے دے، یا اللہ ہمیں گاڑی دے دے، یا اللہ ہمیں بیوی دے دے، خوبصورت دے دے، اولاد دے دے، بچے دے دے، اچھا کاروبار دے دے، وسیع روزگار دے دے، یا اللہ ہمیں عزت دے دے، شہرت دے دے، پتہ نہیں کیا کچھ مانگتے ہیں، ساری چیزیں دنیا کے اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن اللہ سے اللہ نہیں مانگتے، اللہ سے اللہ کی رضا نہیں مانگتے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں وہ یا اللہ ہمیں اپنی رضا عطا فرما، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہمیں تیری رضا چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ سے اللہ کی رضا بھی مانگنی چاہیے، اللہ سے اللہ بھی مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں تو مل جا۔ جب اللہ مل گیا، اللہ کی رضا مل گئی، تو میرے دوستوں اور بھائیوں باقی ساری چیزیں ہمیں مل جائیں گی۔ اگر اللہ راضی نہ ہوا اور باقی چیزیں مل گئی تو میرے دوستوں اور بھائیوں ان چیزوں کے ملنے سے انسان کو خاص فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ جو بندہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے اللہ پاک اس کی دنیا بھی سیدھی کر دیتا ہے، اللہ پاک اسے آخرت بھی آسان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک مجھے بھی، آپ سب حضرات کو بھی، تمام سامعین کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، اللہ کو راضی کر لیں۔ اور اللہ کو راضی کرنے کا سب سے مستند طریقہ، سب سے بہترین راستہ، سب سے بہترین طریقہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، اللہ کے نبی کی اطاعت ہے، فرما برداری ہے، اور اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین پر، اس کی شریعت پر عمل کرنا ہے، اللہ کے حقوق ادا کرنا ہے، بندوں کے حقوق ادا کرنا ہے، اور تمام گناہوں سے بچنا ہے۔ یہ میرے دوستوں اور بھائیوں اس مہینے کا اور ربیع الاول کے مہینے کا اور سیرت طیبہ کا پیغام ہے۔ صحابہ کرام نے اللہ کو راضی کیا عبادت کے ذریعے، حضور کو راضی کیا اطاعت اور اتباع کے ذریعے، اور مخلوق کو راضی کیا خدمت کے ذریعے۔ ہم بھی اللہ کو راضی کریں اس کی عبادت کر کے، ہم بھی راضی کریں اللہ کے نبی کو اس کی اطاعت کر کے، فرما برداری کر کے، اتباع کر کے، اور ہم بھی راضی کریں اپنے مخلوق کو، یعنی اپنے والدین کو، بہن بھائیوں کو، ماں باپ کو، اساتذہ کو، علماء کو، جو بھی ہمارے بڑے ہیں متعلقین ہیں، ان سب کو ہم راضی کریں خدمت کے ذریعے۔ اللہ پاک مجھے بھی، آپ سب حضرات کو بھی ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔